آج میں آپ کو زندگی کے کچھ اہم اور لازمی سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ کاروبار اور دوستی کو ہمیشہ آپ نے الگ رکھنا ہے، چاہے سگا بھائی ہو یا بہترین دوست ہی کیوں نہ ہو۔ کاروباری شراکت میں رقم ڈالنا آپ کے لیے تعلقات میں تلخی اور ندامت کا باعث بن سکتا ہے۔ منفی لوگوں سے آپ نے اپنی جان چھڑانی ہے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، اسے مثبت لوگوں کے ساتھ گزاریے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہاتھی اڑ سکتا ہے تو بحث نہیں کرنی، بلکہ کہہ دے کہ ہاں ہاتھی اڑ سکتا ہے اور میں نے اسے تار پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ یاد رکھیے، سوشل میڈیا پر ماحول ہمیشہ صاف رکھیے۔ انتہا پسند اور متعصب لوگوں سے فاصلہ رکھیے، چاہے وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں یا نظریاتی ہوں۔ متوازن سوچ والے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیے۔ سب کو خوش کرنے کی فکر چھوڑ دیجیے۔ لوگ کام نکلوانے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ اپنی توانائیاں صرف خود پر اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کیجیے۔ جذباتی فیصلے انسان کے لیے بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بڑا فیصلہ فوراً نہیں لینا چاہیے۔ جذبات وقتی ہوتے ہیں مگر ان کے اثرات جو ہیں وہ زندگی بھر رہتے ہیں۔ تعلقات میں برابری ضروری ہے۔ دوستی ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ ہو، خود کو ٹیشو پیپر نہ بنائیں، بلکہ عزت دو، وہی واپس ملے گی۔ اور یاد رکھیے، جو تمہاری خوشی میں خوش نہ ہو اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ اخلاص، مرفت اور احساس صرف کتابوں میں باقی رہ گیا، یہ الفاظ ہی رہ گئے ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں رہا۔ مذہب اور سیاست پر حد سے زیادہ بات کرنے والوں سے دور رہیے، کیونکہ یہ دو موضوعات ایسے ہیں جن میں ہر کسی کی رائے الگ الگ ہوتی ہے، اور اکثر ان دو موضوعات پر کی گئی بحثوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسروں پر انحصار نہ کیجیے۔ لوگ آپ کی مدد کریں گے لیکن بعد میں آپ کو سب کے سامنے بتائیں گے کہ ہم نے آپ کی مدد کی تھی۔ اپنی راہ خود تلاش کیجیے، کیونکہ بھوک سے بڑا کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں ہے۔ جب بھوک لگتی ہے نا تو انسان آگے بڑھنے کے، حاصل کرنے کے، بھوک کے مٹانے کے طریقے جو ہے وہ سیکھتا ہے۔ عزت نفس پر کبھی بھی سمجھوتا نہ کیجیے۔ وقتی فائدے کے لیے عزت نفس کو بیچنے والے آخر کار اپنی عزت کو گنوا دیتے ہیں۔ واضح اور دو ٹوک انکار کر دیجیے، یعنی اگر آپ کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتے تو اس سے جھوٹے وعدہ نہ کیجیے، اسے دلاسے نہ دیجیے جھوٹے، بلکہ صاف صاف منع کر دیجیے۔ دنیا کسی کے لیے بھی نہیں رکتی، چاہے آپ کتنی ہی بڑی مصیبت میں کیوں نہ ہو۔ لوگ آپ کے ساتھ نہیں روئیں گے، لوگ آپ کی خوشیوں میں شامل ہوں گے، لیکن غم کے وقت آپ کے ساتھ مل کے آنسو نہیں بہائیں گے۔ یاد رکھیے، مدد کیجیے لیکن لوگوں کو بھیک مانگنے پر مجبور نہ کیجیے، یعنی بھیک مانگنے والا نہ بنائیے، بھیک مانگنا نہ سکھائیے۔ مستحق افراد کی آپ ایسے مدد کریں کہ آپ انہیں خود کفیل بنائیں، نہ کہ مزید محتاج بنا دیں، یعنی ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے ان کے اندر خود کفیلی پیدا ہو۔ خوشی باہر سے نہیں آتی، خوشی ہمیشہ اندر سے آتی ہے۔ مہنگے مالز میں جا کے شاپنگ کرنا یا دھوپ میں بیٹھ کر چائے پینا، خوشی تمہارے اندر کے موسم پر منحصر ہے۔ امیر کے سامنے غریب اور غریب کے سامنے امیر کا ذکر نہ کرو، امیر کی امارت کا ذکر نہ کرو، یہ تمہیں دوسروں کی نظروں میں گرا کے رکھ دے گی، چاہے کچھ بھی ہو آپ کی نیت، لیکن ایسا کبھی بھی مت کیجیے۔ خاندانی معاملات میں بغیر بلائے مت کودا کیجیے، یعنی جس مسئلے کا حل آپ کے پاس نہ ہو تو اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے یا حل کرنے کے لیے اکڑ دکڑ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ مسئلے حل ہونے کے بجائے مزید بگڑ سکتے ہیں۔ اپنی اہمیت کو پہچانیے۔ کسی کو ضرورت سے زیادہ آپ عزت دیں گے تو وہ آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دے گا۔ اگر آپ کو بہتر مواقع میسر ہوں تو ملک کو چھوڑنے میں ہچکچاہٹ کا شکار نہ رہیے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا اصل دشمن وہ وطن ہے جہاں اسے معاشی اور قانونی اور جانی تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا موقع پیدا کر دے کہ ملک سے باہر نکلنے کا کوئی سبب بن جائے تو فی الفور ملک سے باہر نکلیں۔ زندگی کو منظم طریقے کے ساتھ گزاریں۔ یہ ضد کر لینا یا فضول بحثوں میں پڑے رہنا یہ آپ کی زندگی کو خراب کر سکتا ہے۔ قسمت کا انتظار کرنا انسان کے لیے بہت بڑی بے وقوفی ہوتا ہے۔ حقیقت پسندانہ تجزیہ کیجیے، خود کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، محنت کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، اگر آپ دوسروں کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔
دوسروں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے آپ خود کو مضبوط بنائیں، غیر ضروری لوگوں سے باتیں نہ کریں، اور ان کی باتوں کو سننے سے بھی جو ہے وہ نہ سنا کریں بلکہ نظر انداز کر دیا کریں۔ ہر بے مقصد بات میں پڑھنا انسان کے لیے ذہنی سکون برباد کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ آپ نے اگر کوئی بہت بڑا فیصلہ لینا ہے تو خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ 10 سال میں میرے اس لیے گئے فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے۔ شکریہ۔